بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے آپ کو حروف حلقی یعنی حلق سے نکالے جانے والے 6 حروف کے بارے میں بتایا تھا. حلق سے 3 مخارج نکلتے ہیں اور یہاں سے یہ 6 حروف حلقی ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 2 اقصائے حلق، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. اور مخرج نمبر 3 وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. ان دونوں مخارج کی تفصیل ہم نے آپ کو پچھلے لیسن میں سمجھا دی تھی. مجھے امید ہے کہ یہ دونوں مخارج آپ کو اب کلیئر ہو گئے ہوں گے. آج ہم آپ کو مخرج نمبر 4 ادنی حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس کو ابتدائی حلق بھی کہتے ہیں. اس جگہ سے 2 حروف نکلتے ہیں، غائن خا. ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ غائن اور خا ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں یعنی پور پڑے جاتے ہیں. ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے اور نرم تالو سے لگتی ہے، تبھی یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. غائن کو ادا کرتے وقت آپ لفظ غرارے کو ذہن میں لائیں. جیسے کہ نمک کے پانی والے غرارے کرتے وقت ہم غر 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 کرتے ہیں، ایسے ہی آپ نے غائن کو منہ بھر کر ادا کرنا ہے. جیسے کہ غائن زبر غا، غائن زیر غی، غائن پیش غو، غا غی غو. اب اس کے حروف دیکھیں، غافقن، غیظا، غفرانک. اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا غائن. اب ہم اس کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، یعنی اس حرف کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے ایک حرکت والا حمزہ لگائیں گے یا کوئی بھی حرف لگا سکتے ہیں. ہم پہلے حمزہ لگا کر پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ زبر غائن ساکن آغ، حمزہ زیر غائن ساکن ایغ، حمزہ پیش غائن ساکن اوغ، آغ ایغ اوغ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اب ہم حروف اس کے دیکھتے ہیں. مغفرۃ، استغفار، یغنی. اب ہم نے ان کے حروف بھی دیکھ لیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو غائن کا مخرج کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے. اب ہم ادنی حلق سے ادا ہونے والے دوسرے حرف کو لیتے ہیں. یہ ہے خا. اس کو بھی منہ بھر کر ادا کرنا ہے، یعنی اس کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی. اس کی ادائیگی کو سمجھنے کے لیے آپ لفظ خراٹے کو ادا کریں. خراٹے، ٹھیک ہے، خراٹے. یہی اس کا مخرج ہے، یعنی زبان اوپر کو اٹھتی ہے تو خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو. منہ بھر کر ادا کرتے ہیں اس کو، یعنی منہ ہمارا ایسے بھر جاتا ہے جب ہم یہ حرف ادا کرتے ہیں. اب ان کے حروف دیکھیں، خیر، خاشیہ، باخلہ، آخر، خلقہ، خبوسہ. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. اب اس کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. حمزہ زبر خا ساکن اخ، حمزہ زیر خا ساکن اخ، حمزہ پیش خا ساکن اخ، اخ اخ اخ. جہاں پر ہماری زبان رک رہی ہے وہیں اس لفظ کا مخرج ہے. اب ہم دیکھیں ان کے حروف، یخرج، مخلوق، اخوۃ، یخرج، یغنی. یہ تمام خا کے مخارج کے حروف ہیں اور آپ نے ان کی خوب پریکٹس کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ادنی حلق، حلق کا اوپری حصہ، منہ کی طرف والا حصہ اور اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں غائن خا، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. الحمدللہ یہاں پر ہمارے حلقی مخارج کا جو ہے لیسن وہ ختم ہوا. اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حلق سے 3 مخارج نکلتے ہیں اور یہاں سے یہ 6 حروف حلقی ادا ہوتے ہیں. یہ کون کون سے ہیں؟ مخرج نمبر 2 اقصائے حلق، یہاں سے حمزہ ہا اور
वस्ते हलक यहाँ से आइन हा और मखरज नंबर 4 अदनाए हलक, हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, यहाँ से गाइन खा अदा होते हैं। अब आपको मुकम्मल 6 हरूफे हल्की मालूम हो गए हैं और इनके मखारिज भी मालूम हो गए हैं। अब आपने इनको तरतीब से याद रखना है और इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि हरूफे हल्की जो कि 6 हैं, इनके मखारिज के साथ आपने इनके नीचे नीचे इन हरूफ को लिखना है और इनको अदा करने की प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे, अल्लाह ताला हमारे इल्म अमल में इजाफा करे और हमें बेहतरीन तजवीद से कुरान पढ़ने वालों में से बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.